ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و رحمت سے آج پھر ہم اپنے پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تیسری تراویح اور تیسرا سپارہ۔ آج تیسرے سپارے میں کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کے تیسرے سپارے میں شروع کے اندر ہی سورہ بقرہ کے چند ایک رکوع ہیں، اور اس میں جو اہم نکات ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی فضیلت کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور نمرود جو پکا کافر تھا، اس کے ساتھ ہونے والا مکالمہ بھی موجود ہے۔ ریاکاری اور اخلاص، قرض اور مالی لین دین کے جو احکام ہیں ان کا بھی کچھ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کے مضامین بھی ہیں، لیکن شروع میں چونکہ سورہ بقرہ ہے، آئیے اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ چونکہ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی شان و عظمت کا ذکر کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ یہ معزز بھی ہیں، یہ مکرم بھی ہیں، اور نبی ہونے میں سب برابر ہیں۔ یعنی نفس نبوت میں تو برابری ہے، لیکن ان کے جو درجات اور کمالات ہیں یا ان کے جو خصائص اور مراتب ہیں یہ مختلف ہیں، اور سب سے اعلیٰ و اولیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ نبی الانبیاء بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ تو شروع کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ وہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں کسی سے کلام فرمایا، اور ان میں کوئی وہ ہیں جسے سب پر درجوں فضیلت عطا فرمائی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نبیوں کے اوپر جو فضیلت ہے اسے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور نمرود کا جو مکالمہ تھا اور اسے جو چیلنج کیا گیا تھا، اس کا ذکر بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں موجود ہے۔ نمرود جو کہ پکا کافر تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ میں بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور زندوں کو موت بھی دے سکتا ہوں۔ اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو شخص قید میں ہے، حوالات میں ہے، اور اسے سزائے موت ہے، اپنی مرضی سے اسے چھوڑ دیا، گویا کہ وہ مردہ تھا اور اسے زندگی بخش دی۔ اور ایک وہ شخص کہ جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، اسے پکڑ کر اسے سولی پہ چڑھا دیا، اسے موت دے دی۔ کہا کہ جو زندہ تھا اسے مار دیا، اور کہنے لگا کہ میں بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور زندوں کو موت دے سکتا ہوں، تو لہٰذا میں اس کائنات کا رب ہوں معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر قرآن کہتا ہے کہ وہ بالکل لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا، اور کچھ نہ کہہ سکا، کیونکہ یہ تو اللہ کی قدرتیں ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذی
حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا حبیب کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے تھے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوں ہی اس سورہ مبارکہ میں ریا اور اخلاص کے بارے میں ذکر ہے، صدقہ و خیرات کے بارے میں کم و بیش 4 آیات بینات بیان کی گئیں، 2 مثالیں اخلاص کی اور 2 ریاکاری کی بیان کی گئیں۔ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زمین میں ایک بیج ڈال کر دانے حاصل کرنا، اور ریاکاری کا صدقہ یہ ایسے ہے جیسے سخت چٹان پر غلہ اگانے کی ناکام کوشش کرنا۔ کبھی چٹانوں پر پتھروں پر بھی غلے اگے ہیں؟ کہا کہ نہیں، ریاکاری کی مثال اسی طرح ہے۔ گویا ایک شخص ہے کہ جو ایک سخت چٹان کے اوپر غلہ اگانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ناکام ہے کیونکہ وہاں غلہ تو اگ ہی نہیں سکتا۔ تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ سال میں 2 دفعہ زمین پھل دیتی ہے، اور ریاکاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنی جوانی میں محنت کر کے بہترین فصل اگاتا ہے، اور جب بڑھاپے میں وہ محتاج ہو جاتا ہے اور اسے فصل کی ضرورت ہے اور اس کی اولاد کو اس غلے کی ضرورت ہے جو اس نے جمع کیا تھا، تو کیا ہوتا ہے؟ ناگہانی آفات اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، گویا کچھ فائدہ نہ ہوا۔ فرمایا اسی طرح ریاکار کا جو اجر و ثواب ہے وہ آخرت میں ختم ہو جائے گا، کہ دنیا میں محنت کر بھی لے، آخرت میں اس کا پھر کوئی اجر نہیں۔ یوں ہی آیت نمبر 282، یہ قرآن کریم کی بڑی آیت مبارکہ ہے، اس کو آیت مدائنہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں ادھار لے دین کے جو ضابطے ہیں وہ بیان کیے گئے، ادائیگی کی مدت کا تعین اور تحریری جو دستاویزات ہوتے ہیں اور گواہوں کی موجودگی کا بیان ہے، رہن کے احکام بھی موجود ہیں۔ اور یہ آیت نمبر ہے 282، 282۔ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات بینات ہیں، ان پر سورہ بقرہ کا اختتام ہو جاتا ہے، اور اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی اگر روزے ہمیں ملے ہیں تو ہم میں اس کی طاقت موجود ہے۔ اگر اللہ نے نماز فرض کی ہے، دن بھر میں 5 نمازیں ہیں، تو ہم میں اس کی طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے۔ زکوٰۃ اگر فرض کی ہے، حج اگر فرض کیا ہے، تو رب کائنات نے ہم میں اس کی طاقت بھی رکھی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، یتیموں، مسکینوں، غریبوں کو دینا، رب کائنات نے جن کو دیا ہوتا ہے، خالق کائنات نے گویا ان میں ان کاموں کی طاقت بھی رکھی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے زیادہ رب کائنات بندے پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور آخر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھا دی کہ اے اللہ، اگر احکام کی تعمیل میں ہم میں سے کوئی غلطی کر لیتا ہے یا اس سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو تو اسے معاف کر دے۔ جب تک مسلمان
احکام الہیہ پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کر کے اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں پر اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں معافی عطا فرماتا رہے گا. وہ رحیم و کریم رب ہے. تو ان آیات مجینات میں رب کریم نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ترجمہ کنز العرفان. اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے. کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے. اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما. اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا. اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما. تو ہمارا مالک ہے، بس قوم کافرین کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو مدنی چینل کے ناظرین، آیت نمبر اس 286 میں بہترین دعا دی گئی ہے جو ہمیں مانگنی بھی چاہیے. اس دعا کو زبانی یاد کر لیجئے، اور اس دعا کو زبانی یاد کر کے کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں اس دعا کو سمجھ کر مانگے کہ میں اپنے رب سے مانگ کیا رہا ہوں. عام طور پر ہمارے اندر یہ کمی ہوتی ہے کہ ہم مانگ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی. کس سے مانگا، کیا مانگا، کس لے میں مانگا، انداز کیا ہے، ہماری توجہ نہیں ہوتی. توجہ میں قصور ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے مانگ رہے ہیں جو ہم سب کا رب ہے، خالق و مالک ہے، جس کو جو ملا وہی عطا کرتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو پھر ہم کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. جو مانگیں گے آخرت کے حوالے سے بہتر ہے، تو رب کریم وہ عطا کرنے پر قادر ہے. تو ہم جب مانگ رہے ہیں، کیا مانگا ہے سوچ کر مانگنا چاہیے. تو اس دعا کو بار بار پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے اور پھر اسے یاد بھی کر لیجئے. کوشش کریں ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگے، اللہ کریم سے سمجھ کر مانگے، مالک کریم ضرور عطا فرمائے گا. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران 20 رکوع رکھتی ہے اور اس میں 200 آیات بینات ہیں. آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھی، اور یہ بھی قرآن پاک کی جو طویل صورتیں ہیں، لمبی صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے. آل کا معنی ہوتا ہے اولاد. اور اس صورت کے 4 اور 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 تا 54 میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت عمران کی آل کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے اور ان کے فضائل کا تذکرہ ہے. اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا جو نام ہے وہ سورہ آل عمران پڑ گیا. اس سورہ مبارکہ کے بے شمار فضائل ہیں، بلکہ اس کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت، ان کی پرورش، جس جگہ پر حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو
اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رزق ملتا تھا، اس جگہ کا ذکر اور وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام کا اولاد کی دعا کرنا، حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی بشارت ملنا، خوشخبری ملنا، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات اور واقعات کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی وحدانیت کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ، قرآن کی صداقت کے اوپر دلائل بھی دیے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا بھی ذکر کر دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے جھگڑنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے والے اور قرآن مجید کا انکار کرنے والے نجران کے عیسائیوں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہونے والی گفتگو ہے اسے بھی بیان کیا گیا۔ میثاق کے دن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے سید المرسلین نبی الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو عہد لیا گیا تھا اس واقعے کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس واقعے کو بھی بیان کر دیا گیا۔ تو سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، آسمانی کتابیں قرآن، توریت اور انجیل کی جو حقانیت ہے اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات بینات کے منکروں کو عذاب شدید سے ڈرایا بھی گیا ہے، علم الہی کی وسعتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ ماں کے شکم میں انسان کی پیدائش کے کیا مرحلے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارا رب عظیم ہے، قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ قرآن میں بعض آیتوں کے معنی واضح ہیں اور بعض آیات بینات کو متشابہات کہا جاتا ہے، جیسے حروف مقطعات جن کے معنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ آیات اور ان کا جو معنی ہے وہ حق ہے۔ الف لام میم ہا میم عین سین قاف کیا معنی رکھتی ہے؟ جو بھی ان کا معنی ہے، ان آیات کے اس معنی پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں، وہ سب حق ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، آپ کی اطاعت و فرما برداری کو واضح کیا گیا کہ حضور نبی علیہ السلام کی اتباع کی جائے۔ یعنی بندہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ تو ہم سب ہی چاہتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، کون ہے جو نہیں چاہتا کہ مجھے اپنے مالک و خالق کا قرب مل جائے، اس کی نزدیکی مل جائے، اس کی محبت مل جائے؟ کون نہیں چاہتا؟ تو ہمیں ایک اصول بتا دیا گیا کہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کی رضا کو طلب کرنا چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع کا راستہ ہے۔ حضرت خواجہ احمد حواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، رب نے سب راستے بند کر دیے سوائے ایک راستے کے، اور وہ اتباع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اتباع میں نقش قدم پر چلنا۔ تو فرما دیا گیا کہ تم اگر اللہ سے محبت پانا چاہتے ہو تو رب کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، رب پھر تمہیں خود اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک انوکھی منت کا بھی ذکر ہے۔ بنت فاقوزہ آپ جب پریگننٹ ہوئی تو منت مانی کہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، مگر ان کے ہاں خلاف توقع لڑکی ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی۔ لڑکی پیدا ہونے کے باوجود بھی چونکہ منت تو مانی گئی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی اس منت کو پورا کر لیا۔ بیٹی کا نام رکھا گیا مریم، اور حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ یہ اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک عبادت میں مصروف رہیں، یہاں تک کہ بارگاہ الہی سے یہ کرامت بھی ان کی ظاہر ہوئی کہ آپ کے پاس بے موسمی پھل آنے لگے، اور اس کا ذکر قرآن میں واضح طور پر موجود ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے خالو بھی تھے۔ ایک دن آپ کے حجرے میں تشریف لائے جب آپ عبادت میں مصروف تھی، اتنے پھل دیکھے، بے موسمی پھل دیکھے، اور پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہوا من عند اللہ، اور جس کو چاہتا ہے بلا حساب و رزق عطا فرماتا ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ میں اس کا ذکر کیا گیا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس اس کی نماز کی جگہ پر جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے، تو زکریا نے سوال کیا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس پھل کہاں سے آئے ہیں جو بے موسمی پھل ہے؟ تو جواب ملا، ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، اور بے شک اللہ جس سے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ نجران کے ساتھ جو مباہلے کا ذکر ہے وہ بھی بیان کیا گیا۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے، کوشش کیجئے آپ بھی وقت نکالیے، قرآن پاک کے تیسرے اس سپارے کے مضامین کو دیکھیے، اور ہو سکے تو عادت بنا لیں۔ 3 آیات بینات، ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان کے ساتھ۔ رمضان المبارک ہے، اس کی بہاریں لوٹیے۔ رمضان المبارک میں زیادہ شوق اور ذوق کے ساتھ عبادت کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے اپنی عادت بنا لیجیے۔ یہ جتنے دن ہیں، ان دنوں کے اندر ایک عمل کی اگر عادت بن گئی تو امید ہے اللہ کی رحمت سے رمضان المبارک کے بعد بھی یہ چلتا رہے گا۔ اللہ اس کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔